إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا درس بنو امیہ کے پیریڈ میں ولید بن عبد الملک کا دور خلافت اور اس دور خلافت میں اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ ہے، اسی سلسلے کے تعلق سے بات پچھلے درس میں شروع کی گئی تھی، اور حجاج بن یوسف کے جو بڑے مشہور فوجی جرنیل تھے، اس میں سے ایک محمد بن قاسم، جنہیں سندھ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سندھ کا وہ علاقہ جو آج بھی سندھ ہی کہلاتا ہے، اور یہ موجودہ دور میں پاکستان میں جو ہے یہ سندھ کا علاقہ ہے۔ تو محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم سے فوج لے کر کے، بہت بڑی فوج نہیں تھی، یہاں جو فوجیں موجود تھی اس ملک میں وہ کہیں تعداد میں زیادہ تھی، ان کے پاس اسباب بھی زیادہ تھے، لیکن ساری جنگوں کی یہی کہانی رہی ہے کہ مسلمان جو اپنے دار الخلافہ سے، کیپٹل سٹی سے کافی آگے نکل چکے ہوتے تھے، اور ان کے پاس بھی فوج بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور فوج کے ساز و سامان بھی اس زمانے کے جو ویپن اور ہتھیار تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے بڑی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ کرتے تھے اور آگے بڑھتے رہتے تھے۔ تو محمد بن قاسم کو سندھ کے علاقے میں حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، اور میں نے یہ بھی پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، یاد دلا رہا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، پہلے پچھلا درس یاد دلا رہا ہوں کہ اگرچہ کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر کے، فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن حجاج بن یوسف خود بھی دیکھا جائے تو پل پل کی خبر رکھتا تھا، اور اپنی طرف سے ہدایات، اپنی طرف سے گائیڈ لائن بھیجتا رہتا تھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصل کمان تو وہی کر رہا تھا، اصل کپتان تو وہی تھا، اور اسی کی طرف سے ہدایات ملتی تھیں، اور محمد بن قاسم ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آگے کا راستہ طے کرتے جا رہے تھے۔ دیبل تک پہنچے، پچھلے درس میں دیبل کی بات ہے، دیبل سے پہلے مکران جو ہے یہ علاقہ جو کہ اصل مسلمانوں کا ہی پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، لیکن وہاں کچھ جو ہے شرارتیں کی گئی تھیں، تو پھر سے اپنے قبضے میں لیا،
اپنے جو ہے ملکیت میں اور اپنے ماتحت کیا، اسلامی حکومت کے ماتحت ہوا یہ مکران کا ایریا۔ مکران کے بعد دیبل کا محاصرہ کیا گیا۔ دیبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیبل کا یہ علاقہ آج کے دور میں اگر دیکھیں آپ، کیونکہ اب دیبل نام نہیں رہ گیا ہے، تو آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تو ابھی جو نقشے میں نام رہتا ہے وہ جو کراچی ہے، کراچی کا جو ایریا ہے، تقریباً یہی ایریا اس زمانے میں دیبل کا بنتا تھا۔ یعنی جو چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہی وہ علاقہ بنتا تھا، آگے پیچھے کچھ ہوگا، بہرحال یہی جو ہے اس علاقے تک جو ہے محمد بن قاسم، اس کی فوج اور اس کے جو بھی ہتھیار تھے، منجنیق اس زمانے کا بڑا مشہور ہتھیار تھا، کیونکہ قلعوں میں لوگ بند ہو جاتے تھے، فوجیں بند ہو جاتی تھی، تو ان کا محاصرہ کر کے قلعے کی دیواریں توڑنا پڑتا تھا۔ چونکہ ہمارے اس ملک میں قلعے بہت ہیں، اور آپ لوگوں نے بہت سارے قلعے دیکھے ہیں، قلعے یہ فورٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو آپ لال قلعہ تو مشہور ہی ہے دلی کا، تو یہ اس طرح سے قلعے تعمیر رہتے تھے، ہر شہر کے اندر اس طرح کے قلعے موجود ہوتے تھے۔ تو وہ قلعوں میں فوج چلی جاتی تھی تو فوج کو اس میں بڑی جو ہے اس کو آسانی یہ ہوتی تھی کہ قلعوں کی چھت پہ چڑھ کر کے یہ لوگ ان کو وہاں پر بچاؤ کے لیے بھی موقع رہتا تھا، اور وہاں سے تیروں سے حملہ کرتے تھے، تو کسی کو بھی دشمن فوج کو قلعوں کے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے دور سے قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کے لیے منجنیق کا اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک طرح کی جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا ہتھیار تھا جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے بہت سے آدمی اس کو جو ہے کھینچتے تھے، تو یہ پتھر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سامنے کی طرف جاتا تھا بڑے فورس کے ساتھ، اور جا کر کے قلعے کی دیوار سے جب ٹکرائے گا تو قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح سے ایک ہی جگہ پر جو ہے 4 5 مرتبہ اگر یہ پتھر لگ جاتا ہے تو قلعے کی دیوار توڑنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اگر ایک جگہ سے بھی دیوار ٹوٹ جائے تو پھر قلعے کے اندر گھسا جا سکتا ہے۔ تو یہ منجنیق جو ہے لے کر کے سمندری راستے سے، بحری راستہ، چونکہ وہ کراچی کا ایریا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے سی پورٹ ہے جو ہے پاکستان کا، تو ساحلی علاقہ جو تو ساحل سے دریا کے راستے سے کشتیوں سے یہ منجنیق یہ لوگ یہاں تک پہنچائے، اور فوج بھی آئی، فوج کا سامان بھی آیا، اور چین آف سپلائی جسے کہتے ہیں، جب فوج بہت دور چلی جاتی ہے تو چین آف سپلائی جو ہے وہ فوج کے لیے باقی رکھنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا حجاج نے بہت اچھی طرح سے انتظام کرایا تھا کہ ان کو جو بھی سامان کی ضرورت رہے وہ پہنچتا رہے اور کوئی پریشانی نہ ہو، راستے میں کھانے پینے کے سامان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے۔ یہ چونکہ عرب لوگ تھے اور یا ان علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے جو یہاں کا ماحول نہیں جانتے تھے، اس زمانے کا جو سندھ تھا، اس سندھ کے کھانے وغیرہ جو بھی ان کو ملیں گے تو شاید ان کو اتنا سوٹ نہ کریں، جب آدمی نئی جگہ جاتا ہے تو وہاں کا کھانا اسے سوٹ نہیں کرتا ہے جلدی، پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس کے لیے۔ تو یہاں تک بھی بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سرکہ جو ہوتا تھا ان کے یہاں، سرکہ عربی زبان میں اسے خل کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے سالن کے لحاظ سے بڑی تعریف کی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ نعم الادام الخل، کہ کتنا اچھا سالن ہے سرکہ، ہم اردو میں سرکہ کہتے ہیں، ویگنر یا اس طرح کا کچھ لفظ انگلش میں شاید کہتے ہیں، ابھی بھی جو ہے لوگ اسے نکالتے رہتے ہیں، سیب وغیرہ کا نکال کر کے بیچتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی خریدتے ہیں، لیکن یہ تو جو ہے سیب وغیرہ کا، لیکن وہ جو سرکہ ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ اس کو سالن کے طور پر اس میں روٹی وغیرہ بھگو کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں اس طرح سے سرکہ لانا مشکل تھا، اور کہیں خراب نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو، تو اس کے لیے سرکے کو روئی میں بھگو کر کے، اس سے تھے روئی کو سکھا لیا، اور بعد میں جب جہاں ضرورت پڑے گی
تو اس रुई को फिर से पानी में भिगोएंगे तो सिरका उसमें से निकल के पानी में आ जाएगा। तो जो है इस तरह से उस सिरके को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उनकी सेहत के लिए शायद बेहतर होगा। तो बहुत सारे इस तरह के इंतजामात भी करके रखे थे, और आकर के देवल का उन्होंने मुहासरा किया। देवल जो जगह थी उस पर हमला किया। ये पहली जो है बाकायदा बड़ी जंग थी जो मोहम्मद बिन कासिम की सिपह सालारी में, उसकी कमांडरी में ये जंग दाहिर की फौज के साथ लड़ी गई। राजा दाहिर इस इलाके का वो राजा था उस वक्त का, और सिंध का ये इलाका पूरा उसी के हाथ में था। ये अलग बात है कि तारीख पढ़ने से ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग उससे उतने खुश नहीं थे। उसके उसका सलूक अपनी रियाया के साथ, अपनी पब्लिक के साथ बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि बाज जो है तारीख की किताबों से ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम को इतनी आसानी से जो फतूहात मिली, तो उसमें एक वजह ये भी थी कि बहुत से लोग यहाँ के रहने वाले खुद भी राजा दाहिर को पसंद नहीं करते थे। उसके जुल्म से तंग आ चुके थे, क्योंकि यहाँ के असल लोग जो है ये बुद्ध मजहब के मानने वाले थे। और राजा दाहिर ये इसका जो मामला था राजा दाहिर का, ये खास जो है ब्राह्मण खानदान का, यानी हिंदुओं में जो ब्राह्मण तबका होता है उसका, ये जो उससे ताल्लुक रखता था। और मशहूर था यहाँ के लोगों में कि उसने बुद्ध मजहब के मानने वालों पर बड़ा जुल्म किया था। तो इस तरह से बुद्ध मजहब के मानने वाले लोग भी किसी न किसी तरह से इस जो है उम्मीद में थे, इस ताक में थे कि कभी कोई शख्स आए और राजा दाहिर को, और अगर कोई खत्म करने के लिए आए तो ये लोग जो है साथ दे करके, चूंकि पहले से दुश्मनी दिलों में रही होगी, तो उस दुश्मनी के नतीजे में साथ देने के लिए तैयार हुए। तो ये भी जो है एक फैक्ट था उसका। और देवल का मुहासरा किया गया, देवल पर हमला हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक ये जंग जारी रही, फतह नसीब नहीं हो रही थी। क्योंकि यहाँ के इलाके की एक जो है कहानी लोगों में बड़ी मशहूर थी। ये लोग तवहुमात के जो है मानने वाले, आप जानते हैं, हम लोग अभी तक देखते हैं कि हमारे इस मुल्क के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले, यहाँ की पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इस तरह की चीजों पर यकीन रखते हैं ये लोग, और तवहुमात होते हैं इनके यहाँ, और इनके जो है वो ईमान का एक हिस्सा होता है ये। तो इस देवल में, देवल के इलाके में एक जो है बुद्ध मजहब का एक बुत था, या कह लीजिए एक मंदिर थी। उस मंदिर के ऊपर एक गुंबद बना के रखा था। उस पर ये लोग अपना फ्लैग लगाते थे, उसमें कुछ तावीज वगैरह भी लगा के रखते थे। और ये अकीदा था इनका कि ये तिलिस्माती हिसार में है। तिलिस्माती का मतलब जो है ये जादू, जो है मैजिक, जो है जादू, इस पे जादू किया गया है। और इसी वजह से जब तक ये मंदिर है, तब तक जो है इस इलाके को कोई फतह नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक जादू के हिसार में है। यहाँ पर जादू किया गया है, कोई यहाँ के करीब नहीं आ सकता, इसको फतह नहीं कर सकता। तो इस तरह की बातें मोहम्मद बिन कासिम को मालूम हुई यहाँ के लोकल लोगों से, कि और लोगों ने बताया। मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत सारे लोग जो कि राजा दाहिर से अंदर अंदर दुश्मनी रखते थे, उसके जुल्म से तंग थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ भी दिया था। और इस्लामी फौज में आकर के वो बहुत सी बातें उन्होंने बताई भी। तो उसमें से एक बात ये भी बताई थी कि ये जो है, अगर तुम फतह करना चाहते हो देवल को, तो पहले इस मंदिर को नुकसान पहुंचाओ, जो कि बुद्ध मजहब का मंदिर था वो। अगर ये मंदिर को तोड़ने में, यानी उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं इस तरह से कि उसके साथ जो फ्लैग लगा हुआ है, वो झंडा, वो फ्लैग गिर जाए, तो फिर यहाँ के लोग इसको बुरा शगुन लेंगे। तो यहाँ अभी तक जो है उस तरह के अकीदे मौजूद है ना, शगुन लेने का मसला, ये अच्छा शगुन नहीं है, ये बुरा शगुन है। तो ये चीज जो है उस वक्त भी थी कि ये उसको बुरा शगुन ले लेंगे, और उसके बाद
ان کی فوج کی طاقت جواب دے دے گی۔ اب ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور اس طرح سے آپ کو یہ جنگ فتح کرنے میں اور یہ علاقہ فتح کرنے میں اور جنگ جیت جانے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح سے جب یہ بات معلوم ہوئی محمد بن قاسم کو کہ یہ جو ہے یہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس عقیدے کے یہ لوگ حصار میں ہیں، تو اس نے جو منجنیق چلانے والا تھا ان کے پاس، جو لوگ اس کو چلاتے تھے، جو اس کا ماہر شخص تھا، اس سے کہا کہ آپ مجھے جو ہے یہ پتھر اتنی تیز یہاں سے چلاؤ، اور اتنی جو ہے اتنے فورس کے ساتھ یہ پتھر جائے کہ جا کر کے سیدھے اس مندر کو لگے جہاں پر وہ فلیگ ہے، وہاں لگے اور فلیگ گر جائے۔ مجھے یہ چاہیے، تم کیسے کرو گے؟ تم یہ سوچو اس کے بارے میں۔ تو جو ماہر آدمی تھا منجنیق چلانے کا، میں نے منجنیق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آج کل یہ میزائل وغیرہ ہے نا، تو اس طرح کے ہتھیار، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طرح کا ایک ہتھیار سمجھ لیجئے کہ وہ بھی تھا جو ہے لیکن وہ آج کی طرح کا ماڈرن نہیں تھا۔ اس کو لوگ کھینچ کر کے اس سے جو ہے پھینکا کرتے تھے پتھر کو۔ اب اس شخص نے اس کا نشانہ لیا، پورے طریقے سے نشانہ لے کر کے پتھر پھینکنا ہے، تو نشانہ صحیح سے بیٹھ نہیں رہا تھا۔ تو اس نے پہلے یہ کہا کہ اس منجنیق کو ہمیں کاٹنا پڑے گا پہلے، اور کچھ کاٹ کر کے تب جا کر کے ہمارا نشانہ صحیح بیٹھ سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو جیسے اس نے مشورہ دیا اس کے لحاظ سے کیا گیا، منجنیق کو کاٹنا پڑا تھوڑا دونوں طرف سائڈ سے، اور اس کے بعد جو اس نے نشانہ لیا ہے، تو پہلا نشانہ تو چوک گیا، لیکن دوسرے جو ہے حملے میں نشانہ جا کر کے بالکل جس جگہ پہ لگنا تھا اسی جگہ پہ لگا، فلیگ گر گیا اس کا، اور اس جو ہے بدھ مذہب کا جو مندر تھا اس کو نقصان پہنچا۔ اور اس طریقے سے جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ ان کے یہاں یہ برا شگون تھا، اور یہ کہ اب جو ہے جو جادوئی حصار وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک جادو ہے، ایک میجک ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب وہ چیز ان کے دماغ سے نکلی، اور یہ برا شگون مان کر کے فوج کے حوصلے پست ہوئے۔ جب فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تو پھر میدان جنگ میں مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے دیبل کا یہ پورا علاقہ محمد بن قاسم کی کمانڈری میں اسلامی فوج کے ماتحت ہو گیا، اور یہاں پر اسلامی فوج نے فتح حاصل کر لی۔ اب جب یہ دیبل کا علاقہ جو ہے پورے طریقے سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، میں نے پچھلے ہفتے بھی اس کے بارے میں بات کہی تھی آپ کو، میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ آگے کا جو بیان کرنا ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیبل ایک بڑا بہت جو ہے یہ ان کا اہم علاقہ تھا، یہ علاقہ فتح ہو گیا۔ جو ابھی میں نے آپ سے کہا کراچی وغیرہ کا جو ایریا ہے پاکستان میں، یہ تقریباً وہی ایریا بنتا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے محمد بن قاسم اور آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہوئے وہ ابھی جو ہے پاکستان کے اندر جو حیدرآباد کا ایریا پڑتا ہے، پاکستان میں بھی حیدرآباد ہے، تو حیدرآباد کا جو ایریا پڑتا ہے آپ نقشے میں دیکھیں گے، تو اس جو ہے ایریے کی طرف اس کی فوج آگے بڑھی ہے۔ اس کے بعد اس کے مختلف نام جو ہے دیے گئے، لیکن یہ سب کی سب نام، جیسے بھی دیبل میں نے کہا تو یہ بھی پرانا نام ہے، اب آج کل تو یہ نام استعمال نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پرانے نام ہیں ان علاقوں کے، لیکن نقشے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ابھی جو حیدرآباد کا ان کا علاقہ ہے اس کی طرف محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھی، اور یہ سارے لوگ قبل اس کے کی محمد بن قاسم کی فوج ان کے اوپر جا کر کے حملہ کرے اور ان کو مقابلہ کرنا پڑے، یہاں پر ہوا یہ کہ یہ لوگ خود بھی پہلے ہی سے راجہ داہر کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے لوگ تھے۔ یہ لوگ خود ہی آگے بڑھ بڑھ کر کے ہدیے تحفے لا کر کے
جو ہے پیش کرتے گئے، اور یہ ایک اشارہ تھا کہ ہم صلح کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ہم یہ علاقہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، حکومت آپ کی رہے گی اور ہم جو ہے یہاں پر یہ رہیں گے۔ اس طرح سے وہ جو صلح کرنا کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے صلح کی، ہدیے تحفے دیے، اور یہ چیزیں ہوتی تھی جو ہے پہلے جنگ کے میدان میں۔ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اگر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو مسئلہ ختم ہے۔ اگر وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تو چونکہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنا یہ ہے نہیں، کسی کو زبردستی تو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو یہ ایک حق دیا جاتا تھا کہ وہ اسلامی حکومت میں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے رہ سکتے ہیں، لیکن ان کو اس کے بدلے میں جزیہ دینا پڑتا ہے۔ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا۔ اسلامی حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، اور ان کے ساری جو بھی ان کی ترقی کے کام ہیں، اس علاقے کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہہ لیجئے کہ جو سسٹم ہوگا وہاں پر، اس سسٹم کے اوپر حکومت کا کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں ان سے ایک طرح کا ٹیکس لیا جاتا تھا، جس کو عربی زبان میں جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی کوئی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا، اور کبھی بھی تاریخ میں زبردستی کسی کو مسلمان بنایا نہیں گیا ہے۔ ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی روایت رہی ہوتی، اس طرح کی کوئی قواعد اگر رہتی مسلمانوں کے یہاں، تو مسلمان اتنے دنوں تک اس ملک پر حکومت کر چکے ہیں، لیکن آج بھی اس ملک کی اکثر آبادی غیر مسلم ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے نا یہاں پہ۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے حکومت ضرور کیے ہیں، لیکن کبھی کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اور یہی طریقہ بھی ہے۔ تو جب یہ آگے بڑھی فوج آگے کی طرف، تو وہ لوگ خود ہی سے آگے بڑھ کر کے اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا انہوں نے قبول کر لیا اور صلح کر لی۔ تو اس طرح سے یہ علاقے سب کے سب اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گئے، اور یہاں اسلامی حکومت کا نظام چلے گا، اس کے لیے وہ سب لوگ جو ہے راضی ہو گئے۔ یہاں کوئی پریشانی کا معاملہ یا کسی بڑی جنگ کی ضرورت نہیں پیش آئی، بس معمولی سی کہیں تھوڑی بہت جھڑپیں رہیں، اور یہ علاقے ایسے ہی قبضے میں آ گئے۔ لیکن راجہ داہر جو اصل اس علاقے کا راجہ تھا، اور راجہ داہر اس کی جو ہے ابھی بھی اس کے پاس فوج تھی، اور ابھی اکثر علاقوں پر اس کا قبضہ تھا، وہ راجہ تھا اس کا، اور فوج بھی بڑی تھی، اس کے پاس ہتھیار تھے، سب چیزیں جو ہے موجود تھیں، اور وہ اتنی آسانی سے ہار تو ماننے والا نہیں تھا۔ ابھی تو ایک علاقہ صرف دیبل گیا تھا، یہاں پر جو ہے اسلامی فوج قابض ہو چکی تھی، لیکن ابھی اور دوسرے علاقے سب اسی کے پاس تھے، اور اس کی وجہ سے اس نے ابھی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کی پوری تیاری کی اس نے، اور اس راستے میں تھوڑی بہت جو ہے کہیں کہیں جھڑپیں بھی ہوتی رہی، کچھ علاقوں میں جو ہے راجہ داہر کی فوج سے مقابلہ بھی ہوتا رہا، لیکن یہ کوئی بڑی جنگ نہیں رہی، چھوٹی موٹی جنگیں جو ہے، چھوٹی موٹی جھڑپ ہوتے ہوئے یہ محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دریائے سندھ تک یہ جو ہے محمد بن قاسم کی فوج پہنچ گئی۔ دریائے سندھ پہنچنے کے بعد تو دریائے سندھ کے ایک کنارے کی طرف تو محمد بن قاسم، اور دوسرے کنارے پر پورا جو ہے علاقہ راجہ داہر کے پاس، اور اس کی فوج ہے وہاں پر۔ اس کی فوج جو ہے اس طرح سے ساری جو ہے پوری تیاری میں ہے کہ محمد بن قاسم کا راستہ روکے گی، اور اس کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کرے گی۔ وہ پوری طریقے سے تیار تھے، اس سے دریائے سندھ کے اس پار وہ لوگ تیار تھے۔ آخر کار یہ مسئلہ ہوا کہ جو ہے لڑائی کیسے ہو،
دریا کے ایک طرف یہ تھے، دریا کے دوسری طرف راجہ طاہر کی فوج تھی۔ تو محمد بن قاسم کی فوج، اسلامی فوج، یہ دریا پار کر کے یہ لوگ اس جو ہے علاقے میں، اس سے جو ہے طرف جہاں پر راجہ طاہر کی فوج تھی، یہ لوگ آئے۔ اس سے خود بھی جو ہے آپ ان کی بہادری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے علاقے سے، ان کا جو ہے کہاں سے، یہ ان کا دارالخلافہ دمشق ہے۔ دمشق وہ شام جو ہے، وہ علاقہ جو آج کل آپ سیریا اور جارڈن اور جو ہے وہاں کے اور بھی جو یہ جو علاقے جو نام ہے ابھی، جو لیبیا وغیرہ، نہیں لیبیا تو تھوڑا اس میں پڑ جاتا ہے افریقن کنٹریز کی طرف، لیکن اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پر، یہ جو ہے ابھی جس میں بہت سارا حصہ ابھی اسرائیل کے اس میں بھی ہے، تو یہ جو علاقہ ہے نا، وہاں پر ان کا دارالخلافہ، وہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا اس زمانے میں۔ تو وہ علاقہ، اور یہاں پر کیا ہے، دریائے سندھ کے پاس فوج پڑی ہوئی ہے، اور ان کو جو پورے طریقے سے گائیڈ لائن جو ان کو مل رہی تھی، وہ عراق سے مل رہی تھی، جہاں پر حجاج بن یوسف تھا۔ تو حجاج بن یوسف ہی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اسی نے ہی یہ پورا جو ہے یہ کام کیا تھا کہ یہاں اپنی فوج بھیجی تھی، اور یہاں سے مقابلے کے لیے بھیجی تھی، راجہ طاہر سے مقابلے کے لیے بھیجی تھی۔ تو یہ پورا جو ہے اتنی دور سے چین آف سپلائی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، ایسی جو ہے، اور اتنی دور فوج جب آ کر کے یہ لوگ ایمان سے، توحید سے سرشار ہو کر کے دریا عبور کر کے، دریا سندھ پار کر کے اس علاقے میں آ جاتے ہیں جہاں پر راجہ طاہر کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ دریا پار کر کے آتے ہیں اس طرف، تو پھر یہاں ایک علاقہ رہتا ہے، وہ اس علاقے کا ایک نام ہوتا ہے ان کی زبان کے لحاظ سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فتح کی جگہ، یعنی اس طرح کی میننگ ہوتی ہے اس کی، وہ نام مجھے ذہن میں نہیں رہا ہے۔ تو چونکہ وہ اصل عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے، وہ اسی علاقے کی زبان کے لحاظ سے جو سندھی زبان رہی ہوگی اس زمانے میں وہاں پہ، تو اس کے لحاظ سے ایک لفظ تھا اس علاقے کے لیے، کہ اس کا مطلب یہ اردو میں ہوتا ہے کہ یہ فتح کی جگہ۔ راجہ طاہر کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ جو ہے، تو کہا کہ نہیں نہیں، وہ جگہ ان کی فتح نہیں بلکہ اس کی مرن جگہ ہوگی، یعنی یہیں پر ہم سب ان کو سب کو جو ہے مار کر کے نیست و نابود کر دیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے جملے تو بولے جاتے رہتے ہیں، اس طرح کے موقع پر، جنگوں کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر، تو اس طرح کے جملے بھی جو ہے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طریقے سے جن کو اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، تو وہ تو اس طرح کے جملے بولتے رہتے۔ لیکن مسلمان تو کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، کبھی بھی اسلامی فوج نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا ہے۔ ان کو تو اپنے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اسی پر جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے محمد بن قاسم کی فوج یہ پہنچی ہے، اور دریائے سندھ کو پار کر کے اس علاقے تک پہنچ گئی ہے جہاں راجہ طاہر کی فوج ہے۔ اب دونوں فوج کا مقابلہ ہونا ہے، اور یہ مقابلہ اتنا جو ہے آسان ہونے والا نہیں تھا۔ یہاں راجہ طاہر نے سوچا کہ خود جو ہے میں اپنی فوج کی کمان سنبھالوں گا، یعنی اپنی فوج کا کمانڈر میں خود بنوں گا، اور خود میدان جنگ میں حاضر ہو کر کے میں یہ مقابلہ کروں۔ تو یہ جو ہے راجہ طاہر کی طرف سے، ان کے پاس ہاتھی تھے، اور یہ جو اسلامی فوج کے پاس، مسلم فوج کے پاس جو گھوڑے وغیرہ تھے، یہ اس طرح کے ہاتھیوں کو دیکھ کر کے ذرا بدکتے تھے۔ تو وہ تھوڑی پریشانی یہ تھی محمد بن قاسم کے لیے کہ یہ جو ہاتھی لے کر کے آئے تھے، یہاں تک کہ راجہ طاہر بھی خود ایک بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر کے آیا تھا، جس کے چاروں طرف
وہ ہاتھی پر بیٹھنے کے لیے، اور پھر ایک طرح سے ایک گھیراؤ تھا چاروں طرف سے کہ کوئی تیر وغیرہ بھی آ کر کے اسے نہ لگے، اور بڑے شاہانہ انداز میں، کوئی جس طرح کا انداز ہوتا ہے کہ جو ہے سپاہی کا، وہ سپاہی کا انداز نہیں، بڑے شاہانہ انداز میں، وہ راجاؤں کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ انداز جو ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، یہ زیادہ باتیں جو ہے یہاں کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں، یہاں سے مراد میرے جو ہے یہ جو ہمارا جو پرانا ہندوستان ہے، جس میں جو ہے ابھی پاکستان کا ایریا بھی شامل ہوتا تھا، تو یہ جو پرانی جو ان کی جو تاریخ لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس کے لحاظ سے تو یہ جو جب آیا ہے ہاتھی کے اوپر تو بڑے شاہانہ انداز میں آیا ہے، اور لوگ بہت بڑھا چڑھا کر کے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ایک شان دکھتی ہے کہ دیکھو ہم جو ہے راجا ہیں۔ اس کے ساتھ دو کنیزیں تھی، کنیزیں یہ لونڈیاں جو ہم کہتے رہتے ہیں نا، وہی جو ہے، وہی دو عورتیں جو ہے، یہ راجا مہاراجاؤں کا تو معاملہ اس طرح کا ہوتا ہی رہتا تھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ تیر اٹھا اٹھا کر کے اس کو دیتی رہیں گی، اور وہ اس ہاتھی کے اوپر سے جو ہے وہ سوار اپنے جو اس کو بنا کر جگہ اس میں بنائی ہوئی تھی، محل جیسی جگہ تھی، اس کو گھیر کر کے پورے طریقے سے کہ اس کو اس کی حفاظت بھی رہے گی، اور ساتھ میں وہاں سے اس کو تیر چلانے میں آسانی بھی رہے گی، اس طرح کا اس میں انتظام کیا گیا تھا، اتنی جگہ بنائی گئی تھی کہ وہ تیر چلا سکے۔ تو یہ تیر ان سے لیتا تھا، بڑے خاص قسم کا تیر بھی اس کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ اب راجا ہے نا، تو راجا ہونے کے لحاظ سے وہ تیر بھی اسی انداز کے اس کے پاس جو ہے، اچھے سے اچھے جو تیر رہے ہوں گے وہی اس کے پاس رہیں گے، ظاہر سی بات ہے جو ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی تھا معاملہ کہ اس کے پاس کچھ اور خاص قسم کے ہتھیار تھے، اس میں رسی وغیرہ بندھی ہوئی تھی کہ وہ کسی کے اوپر جو ہے وہاں سے پھینک کر کے ان کو اپنی طرف کھینچ سکتا تھا وہ، اور اس کو جو ہے کھینچ کر کے پھر حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتا تھا، تو بہرحال کچھ خاص قسم کے ہتھیار وہ اپنے ساتھ رکھ کر کے یہ راجا طاہر اس جو ہے ہاتھی پر سوار یہ خود میدان جنگ میں تھا، اور یہ خود بھی اس طرح سے حملے کرتا تھا، اور اپنی فوج کو حوصلہ دلا رہا تھا کہ بڑھ کر کے بہادری کے ساتھ حملے کریں۔ بہرحال محمد بن قاسم کے ساتھ جو فوج تھی، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی اس کی، فوج جو ہے بہت بڑی فوج نہیں تھی اس کے پاس، کچھ اس علاقے کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اور میں نے یہ بھی آپ سے بتایا کہ جو ہے بہت سے لوگ جو پہلے سے راجہ طاہر کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ بعض تاریخ کی لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کا ساتھ دینے والے ایک تو بدھ مذہب والے بھی تھے، جن کے اوپر ظلم کر کے راجہ طاہر نے اپنی حکومت بنائی تھی، کیونکہ یہ جو ہے برہمن جو ہے تھا، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو چھوٹی ذات کے ہندو تھے، انہوں نے بھی راجہ طاہر کے مقابلے میں ساتھ دیا تھا محمد بن قاسم کا۔ محمد بن قاسم کو ان کو لگا کہ جب وہ دیبل وغیرہ کا علاقہ فتح کیا، آگے لوگوں نے صلح کیا، تو یہ کچھ اس میں کچھ وقت گزرا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہوتے ہی فوراً جو ہے اس جنگ کے لیے آ گیا، نہیں، وہاں کا انتظام کیا، وہاں کے لوگوں کو جو عزت دی ہے، اور یہ جو پچھڑی ذات کے لوگ کہلاتے تھے یہاں پر، اور جو ابھی بھی ان کے یہاں وہ عقیدہ ہے کہ اس ذات پات کی جو ان کے یہاں جو عقائد ہے ان کے عقیدے میں داخل ہے وہ چیزیں، تو جو نیچی ذات کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بڑی عزت اور جو ہے آ، بڑی تکریم ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ بڑی عزت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں، تو انہوں نے راجہ طاہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کا ساتھ دیا، یہ بھی لوگوں نے لکھا ہے، جبکہ بعض جو ہے مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، جنہوں نے ساتھ دیا تھا راجہ طاہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کا، وہ بڑی ذات کے ہندو تھے، برہمن لوگ تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی ناراض تھے راجہ طاہر سے، ان کو بہت غصہ تھا راجہ طاہر کے اوپر، کیونکہ ہندو رسم و رواج کے برخلاف راجہ طاہر نے اپنی بہن سے شادی کر دی تھی،
تو میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو اس کی بہن کی شادی کے واقعے کو لے کر کے اور پچھلے درس میں، لیکن پھر بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں، جب بات چل ہی رہی ہے تو آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس کو کسی نجومی نے اس زمانے میں، یعنی اسٹرالوجر جسے آپ کہتے ہیں، یہ جو ستاروں وغیرہ کو دیکھ کر کے فیوچر کی باتیں کیا کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی نے اس کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کی بہن کے بارے میں، کہ اس کی بہن سے کہ جو ہے اس سے جو اس کا جو بیٹا ہوگا، اس کی جو اولاد ہوگی نا، وہ بڑی خوش قسمت ہوگی، اور یہ جو ہے علاقہ جو ہے اس کے وہ جو ہے راجہ بنے گا، اس طرح کی باتیں جو، تو راجہ داہر کو بہت یہ ہونے لگا، چونکہ یہ لوگ تو ان چیزوں کو مانتے تھے، یہ توہمات وغیرہ کو یہ لوگ ماننے والے لوگ تھے یہ۔ تو اس نے جو ہے راجہ داہر نے، اس کے جو ہے وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اس کی شادی کہیں کریں گے اور اس کا بیٹا ہوگا تو آگے چل کر کے آپ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نجومیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہی کیا بنے گا، اور بادشاہ یا جو اس کا شوہر ہوگا جو بھی ہے، یعنی جو اس سے تعلق رکھنے والا ہے وہی جو ہے حکومت کرے گا۔ تو وزیر نے جو ہے اس کو مشورہ یہ دیا کہ آپ ہی شادی کر لو اس سے، اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر تو پھر آپ ہی کے پاس حکومت رہے گی۔ اس نے پہلے تو اس کا انکار کیا، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ اس سلسلے میں وزیر نے ایک وہ جو ہے چال چل کر کے بادشاہ کو قائل کرنے کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور راجہ داہر یہ کہتے لوگ کیا کہیں گے، میرے مذہب ماننے والے یہ لوگ کیا کہیں گے مجھے کہ میں نے اپنی بہن سے شادی کر لیا ہے۔ تو اس نے اس کو قائل کیا کہ ایک دن کہیں گے، دو دن کہیں گے، چند ہفتے کہیں گے، اس کے بعد سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، لوگوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں رہتا ہے لوگوں کا معاملہ۔ آخر کار وہ چیز جو ہے اس نے شادی کر لی تھی اپنی بہن سے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں کی بڑی ذات کے ہندو بھی اس کے خلاف تھے، اور جنہوں نے ساتھ دیا تھا محمد بن قاسم کا وہ بڑی ذات کے ہندو تھے، یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اب یہ جو ہے تاریخ کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کی لکھی ہوئی یا بعد کے دور میں لکھی ہوئی، وہ جیسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم پورے یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا تو ضرور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں کے لوکل لوگوں نے بھی محمد بن قاسم کا ساتھ دیا تھا، اور اس طریقے سے محمد بن قاسم کی یہ فوج جو ہے بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، راجہ داہر کی وہ فوج جس کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی اور ہتھیار بھی زیادہ تھے، ویپن بھی ان کے پاس زیادہ تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، اور وہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنے علاقے میں تھے، اور یہ اسلامی فوج اپنے دارالخلافہ سے بہت دور آ کر کے لڑ رہی تھی، تو چین آف سپلائی کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ کہ جس علاقے میں یہ لوگ جاتے تھے اس علاقے کے لوگ ان سے اتنی محبت کرنے لگتے تھے کہ ان کو زیادہ پریشانی چین آف سپلائی کی نہیں ہوتی تھی، ان کو اس علاقے سے بھی کافی مدد اس طرح کی مل جایا کرتی تھی، جیسا میں نے یہاں پر بھی کہا آپ سے، بہت سخت مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ جو ہے فتح نصیب نہیں ہو پا رہی تھی، اور راجہ داہر کی فوج نے بڑی جواں مردی، بڑی بہادری سے اس فوج نے بھی مقابلہ کیا، تو محمد بن قاسم کو لگا کہ جو ہے یہاں پر کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، پھر سے اس نے جو ہے اپنی فوج کو تقریر کیا اور جو ہے اس میں جوش دلایا، جوش پھر بھرا، ایمان کا جوش جو ہے کہ یہ لوگ اور طاقت کے ساتھ حملے کریں۔ یہاں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہاتھی کا معاملہ تھا، اور اس کا جو راجہ داہر کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ جو ہے وہ ہاتھی پر تھا، جب اگر جو ہے حملہ ایسے کیا جاتا ہے کبھی بھی کسی بھی جو ہے قوم پر کہ پہلے جو کمانڈر ہو اگر اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فوج کے حوصلے جلدی پست ہو جاتے، تو اب اس رننیتی پر کام آگے بڑھانے کی جو ہے کوشش ہوئی کہ بعض جو ہے اسلامی فوج کے بعض لوگوں نے کہ پہلے ہم اس کا جو ہاتھی ہے جس پر راجہ داہر ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو زخمی کرنا، اس کو،
تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم راجہ داہر کو جو ہے مار سکیں۔ اگر وہ مارا جاتا ہے تو پھر فوج کے حوصلے پست ہو جائیں گے خود بخود۔ تو اب ان کی طرف سے، اسلامی فوج کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ پہلے ہاتھی کے اوپر حملہ کیا جائے۔ راجہ داہر کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرنا وہ بہت مشکل تھا۔ میں نے بتایا آپ کو نا یہ کہ وہ پورے طریقے سے وہ یعنی ہاتھی کی پیٹھ پر اس کو باقاعدہ چاروں طرف سے اس طرح سے گھیراؤ کیا ہوا تھا کہ تیر وغیرہ جا کر کے لگ جائے آسانی سے راجہ داہر کو، ایسا نہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ آیا تھا۔ اسلامی فوج کا جو کمانڈر ہوتا تھا وہ تو دشمن کی فوج میں گھس کر کے حملہ کرتا تھا، اور اس کے لیے کوئی الگ سے حفاظت وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ عام سپاہی کی طرح لڑتا تھا۔ لیکن یہ تو بادشاہوں کی طرح سے آیا تھا نا، راجہ بن کر کے آیا تھا، تو میدان جنگ میں بھی ویسے ہی تھا یہ۔ تو اتنا آسان نہیں تھا اس کے اوپر تیر وغیرہ سے دور سے حملہ کرنا۔ تو دور سے حملہ کرنا یہ مشکل تھا کیونکہ تیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو پہلے ہاتھی کو نشانہ بنایا جائے، اور ہاتھی کے اوپر کسی طریقے سے، اب اس کے آس پاس تو پوری ان کی فوج موجود تھی، تو یہ جو ہے اتنا آسان نہیں تھا وہاں تک پہنچنا۔ لیکن پھر بھی کچھ جیالوں نے، کچھ بہادر جو ہے لوگوں نے ہاتھی کو نشانہ بنایا اور زخمی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح سے جب ہاتھی کے اوپر تابڑتوڑ حملے ہوئے تو ہاتھی کو نقصان پہنچا، وہ زخمی ہوا، سب چیزیں ہوئیں۔ اس کے سونٹ کے کاٹنے کی بات بھی بعض لوگوں نے ذکر کی ہے۔ جب اسلامی فوج وہاں تک پہنچی ہے اور تھوڑے حوصلے ان کے پست بھی ہوئے ہیں، اور آخر کار جب یہ جو ہے کیفیت ہوتی ہے تو اسلامی فوج کو پھر غلبہ نصیب، یہ لوگ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دشمن کی فوج بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ راجہ داہر بھی جو ہے اپنی فوج کو برل چھوڑ کر کے وہاں سے وہ بھی اپنی جو کچھ فوج لے کر کے وہ واپس بھاگتا ہے۔ اور یہ علاقہ جہاں پر جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں مسلمان فوج کامیاب ہو جاتی ہے، اور اب یہ جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ بھی اب ان کے پاس، اب یہاں پر اسلامی فوج ہے، اور راجہ داہر کی فوج بہت ساری ماری جاتی ہے۔ وہاں پر ان کے حوصلے جو ہے پست ہو گئے، ختم ہو گئے، شکست کھا کر کے، ہار کر کے یہ لوگ جو ہے بھاگ چلے، اور بھاگ کر کے یہ لوگ جو ہے پہنچ گئے کہاں؟ اور دوسرے علاقے میں، اس علاقے کا نام جو ہے برہمن آباد کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ ہم بہت یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ کون سا علاقہ، لیکن اگر آپ ہندوستان کے نقشے میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے، میرا مراد جو ہے پرانا ہندوستان، جو آزادی سے پہلے کا ہندوستان ہے، اس نقشے میں آپ دیکھیں گے تو جو راجستھان وغیرہ کا بارڈر ہے ابھی جو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، یہ اسی کے قریب کا کوئی ایریا تھا۔ جو برہمن آباد اس زمانے میں، وہ برہمن آباد کہلاتا تھا، تو اسی کے قریب کا کوئی ایریا تھا، اتنا ذہن میں رکھیں آپ تو کافی ہے۔ تو وہاں تک جو ہے اب یہ لوگ جو ہے بھاگ کر کے چلے آئے، ادھر جو ہے پوری فوج اب ان کی برہمن آباد میں ہے، راجہ داہر بھی جو ہے اب برہمن آباد میں ہے۔ اسلامی فوج اب اور آگے بڑھتے ہوئے برہمن آباد میں جو آ کر کے یہ لوگ یہاں کے قلعے میں ہیں، ہر علاقے میں قلعہ بھی ہوتا تھا زمانے کی، یہ ایک عام بات تھی، ہر علاقے میں قلعہ رہے گا۔ تو یہ لوگ برہمن آباد میں آ کر کے اب ہیں، اب یہاں پر مقابلہ ہونا ہے۔ اب اسلامی فوج تو ظاہر سی بات ہے آگے بڑھے گی، کیونکہ اب آگے بڑھتے جانا ہے، ان علاقوں کو فتح کرتے جانا ہے، تو وہ آگے بڑھے گی۔ ابھی راجہ داہر سے ابھی بھی مقابلہ کرنا باقی ہے، کیونکہ وہ بھی بھاگ کر کے اسی علاقے میں گیا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی اب مقابلہ جو برہمن آباد میں ہوا ہے، وہ مقابلہ اور بھی سخت تھا، پہلے سارے مقابلوں کے مقابلے میں یہ اور بھی سخت تھا۔ اور یہ سمجھیے کہ ان کی آخری جنگ تھی، کن کی؟ راجہ داہر کی۔ اب اس کا جو ہے یہ سندھ کا ایریا اسی کا تھا، اور یہ سب سندھ کے ایریا علاقہ ہی تھا، یہ سب سندھ کا علاقہ تھا۔ اب اس کو اپنی جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، پوری استعمال کر کے اس علاقے کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ اس کے ذریعے سے اور جو علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے گئے انہیں وہ
فوجی جو ہے طاقت سے واپس لینے کی وہ سوچ سکتا ہے جب یہ علاقہ اس کے پاس رہے گا. تو پہلے وہ اس کو اس علاقے کو اپنی جو ہے پوری طاقت استعمال کر کے باقی رکھنا ہے. تو اس نے بڑی جی جان سے جو ہے مقابلہ اس سلسلے میں کیا، اور برہمن آباد میں بھی بڑی سخت قسم کی جنگ ہوئی، اور آخر کار فتح مسلمانوں کی ہوئی. راجہ داہر کے بارے میں مختلف باتیں ہیں کہ کس طرح سے وہ مارا گیا، کیا ہے جو ہے، یا اس کی موت کیسے ہوئی، جو بھی ہے اس کے تعلق سے بہرحال اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب تاریخ کی کتابوں میں چونکہ مختلف باتیں ہیں تو ہم اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ہے کہ اس طرح سے یہ پورا علاقہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب یہ سندھ کا پورا ایریا کہلاتا تھا، اور یہ پورا کے پورا علاقہ محمد بن قاسم نے فتح کر لیا. اب اس کے بعد ایک اور علاقہ پڑتا تھا جسے ملتان کہتے تھے. ملتان آج بھی جو ہے یہ ملتان موجود ہے. تو ملتان کا جو ایریا ہے وہ وہی ایریا جو ہے، اب اس زمانے میں کیا کہتے تھے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ملتان کا جو ایریا ہے وہ جو ہے باقی تھا ابھی. اور وہاں پر بھی محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھی، اور یہ علاقہ بھی کوئی زیادہ یہاں پر مزاحمت نہیں ہوئی، یعنی دشمن فوج کی طرف سے مقابلے کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. ان سب کے حوصلے بھی ٹوٹ چکے تھے، راجہ بھی ان کا جو ہے ختم، سب کچھ جو ہے چیزیں جو ہے چلی جا چکی تھی، اور یہ علاقے بڑی آسانی سے محمد بن قاسم کی وہ جو ہے فوج کے ماتحت آ گئے، اور یہ پورا سندھ کا ایریا محمد بن قاسم نے فتح کر لیا. اس کی سپہ سالاری میں یہ پورا علاقہ جو ہے فتح ہو گیا. اب یہ سب چیز جو ہے ہو گئی، پوری جو ہے پورا ایریا جو ہے یہ فتح ہو گیا. محمد بن اب سب علاقے فتح ہو جاتے ہیں تو وہاں کی ذمہ داری، یعنی حکومت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اسے سنبھالنا ہوتا ہے، وہ بہت سارے کام ہوتے ہیں ان سب کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ہے ذمہ داری سنبھالی محمد بن قاسم نے. اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دو دن کے بعد فتح کرتے یہاں سے بھاگ لیے. تو یہاں کی حکومت مضبوط رہے، اور رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ اچھا بیوہار، اچھا سلوک ہو، اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے کرنی ہوتی ہیں نا. تو محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. جو اسلامی کلچر بھی یہی ہے، اسلامی تہذیب بھی یہی ہے، اور اسلام سکھاتا بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چاہے وہ آپ کے ماننے والے ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے نہ ہو مسلمان، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا بیوہار کرنا ہے. تو اس علاقے کے لوگ، ایسا نہیں تھا کہ سب کو زبردستی مسلمان بنا دیا گیا تھا، نہیں. میں نے ابھی بتایا تھا کہ اسلام میں وہ طریقہ بھی نہیں رہا ہے. آپ چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بس اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا ہے آپ کو، اور آپ کی پوری ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی، آپ کی سیکورٹی کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی، اور آپ کو اس کے بدلے میں جزیہ یعنی ٹیکس دینا پڑے گا. بس اتنا ہی جو ہے معاملہ ہوتا تھا. لیکن ان کے اچھے اخلاق، مسلمانوں کے اچھے اخلاق دیکھ کر کے یہاں کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ خود یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے گئے. اور دوسرے یہ کہ محمد بن قاسم کو انہوں نے اتنا اونچا مقام دیا اپنے لیے جو ہے، یعنی یہاں کی زبان میں کہوں آپ کو، ہم تو یہ سب عقیدہ نہیں رکھتے، کہ یہاں کی زبان میں کہوں تو انہوں نے بھگوان کا درجہ دیا محمد بن قاسم. کیونکہ اب ان کی جو حکومت ہے وہاں پر، تو اب بڑی عزت ان کو تھی اس میں، اور ان کی عورتوں کی عزتیں بھی محفوظ تھی. پہلے راجہ مہاراجاؤں کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہی تھا کہ وہ کوئی بھی لڑکی پسند آ جائے تو وہ ان کے حرم میں داخل ہو جائے گی، اور ان کو جو ہے اس کو وہ لوگ لے لیتے تھے. بہت سی چیزیں ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں راجاؤں مہاراجاؤں کی، ایسے نوابوں وغیرہ کی، یعنی بعض مسلم حکمرانوں کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں جو ہے مشہور ہیں. تو یہ جو ہے ان کے یہاں وہ سب چیزیں ہوتی تھی، تو لوگ ان کے ظلم سے بڑے تنگ رہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا اسلامی نظام،
उस वक्त का इस्लामी निज़ाम, यानी जो है अभी अभी फर्स्ट सेंचुरी है इस्लाम को आने के बाद, ये फर्स्ट सेंचुरी का ही मामला है ये। 90 जो है ना, 90 से ऊपर ही कुछ जो है अभी साल गुजरे हुए हैं हिजरत के। 90 या 90 से ऊपर यही जो है साल गुजरे हुए हैं, थोड़े से जो है 91 92, और ये सब जो है सालों में ही मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर रहा। मोहम्मद बिन कासिम का ये जो है 93 मतलब इस तरह का जो है साल जो है गुजरे हुए हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत ऐसी बैठा दी थी कि यहाँ के लोग उसे अपना भगवान समझने लगे। कुछ लोगों ने तारीखी तौर पर इसको इस तरह से साबित किया है कि यहाँ के लोग उनको, मोहम्मद बिन कासिम को बड़ी अहमियत दिए, कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध के इस इलाके में, ये इलाके पूरे अभी पाकिस्तान में जो बातें चल रही है ना आपके सामने, ये पूरे इलाके अभी पाकिस्तान में। तो वहां पर बाकायदा जो है स्टैचू बने हुए हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी वजह से लोगों ने कहा कि चूंकि मुसलमानों की तो ये रिवायत नहीं थी, मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं था कि वो किसी भी अपने लीडर की का स्टैचू बनाए और उसकी मूरत बनाए और मूरत बना करके पूजे। ये मुसलमानों में तो कभी रिवाज नहीं रहा इस तरह का। और सारे इलाके जो फतह हुए, किसी इलाके में भी किसी भी कमांडर की कोई जो उसका स्टैचू वगैरह नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर सिंध के इलाके में मोहम्मद बिन कासिम के स्टैचू मौजूद थे। तो ये स्टैचू तो मुसलमानों ने नहीं बनाए होंगे, लाजमी बात है, क्योंकि ये मुसलमानों की ये रिवायत ही नहीं थी। ये तो मुसलमानों ने खराबियां जो शिरक वगैरह किया ना, ये तो बहुत बाद में आई ना। ये तो फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप, इस्लामी तारीख के फर्स्ट सेंचुरी की बातें हैं। तो ये सहाबा और ताबईन का दौर था ये। तो ये मुसलमानों के अंदर उस तरह की रिवायतें अभी नहीं आई थी कि वो स्टेचू वगैरह बनाते। लेकिन अगर स्टेचू बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी ने बनाया होगा उसे। तो ये लोग कहते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि जिससे आदमी को मोहब्बत होती है ना, उसका ना स्टेचू बनाता है उसके मरने के बाद। जिससे कोई लगाव ना हो, उसको अपना जो है दुश्मन समझता हो, उसका क्यों बनाएगा। तो ये सब चीजें बता रही है कि यहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को बहुत पसंद किया और इस तरह से उनसे बड़ी मोहब्बत की। इस्लाम से उनको बड़ी मोहब्बत हो गई जब जो है इस इलाके को फतह किया गया और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नाफिज हो गई। तो ये लोग खुद जो है इस्लामी निज़ाम से, इस्लामी दीन से, इस्लाम को जो है मजहब से काफ़ी मुतासिर हुए और इसी वजह से ये लोग इस्लाम में दाखिल भी होते गए। ये सब चीज़ें जो है हुई मोहम्मद बिन कासिम के ताल्लुक से। आपने इतनी बातें सुनी है। मैंने मोहम्मद बिन कासिम की बात जब शुरू की सिंध के इलाके को लेकर के, तो अब सोचा है कि मोहम्मद बिन कासिम की पूरी बात आपके सामने पेश कर दूं। अभी डेट के लिहाज से, तारीख के लिहाज से हम जो है थोड़ा आगे चले जा रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन हम फिर वापस होंगे। दूसरे इलाके की फतह का जब जिक्र आएगा, कुतैबा बिन मुस्लिम एक दूसरे फौजी कमांडर थे, मूसा बिन नुसैर जो है एक तीसरे जो है फौजी कमांडर थे, जो अफ्रीकन कंट्रीज और वहां से फिर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। और ये जो कुतैबा बिन मुस्लिम, ये खुरासान वगैरह का एरिया जो अफगानिस्तान के ऊपर के जो इलाके हैं, नक्शे में आप देखेंगे तो वहां से चीन की सरहदों तक, चाइना की सरहदों तक, वो जो है उस इलाके में उन्होंने फतह किया है। तो फिर हम लौटेंगे उधर, लेकिन हम मोहम्मद बिन कासिम की बात पूरी करना चाहते हैं आज के इस दर्स में, कि ये सारा इलाका फतह किया जिस शख्स ने, वो मोहम्मद बिन कासिम, उसके साथ सलूक क्या किया गया। यहाँ के बाज मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है, हालांकि वो बात जो है सही नहीं है। वो बात ये लिखी है कि राजा दाहिर के पास, राजा दाहिर को जब जो है ये पूरा इलाका फतह हो गया, तो राजा दाहिर का पूरा खजाना भी और उसके जो है हरम की जो औरतें थी वो सब भी जाहिर सी बात है वो लौंडी बन जाती है। तो जो जब इनको जो है उसकी बेटी, गालिबन दो बेटियों का जिक्र है, दो बेटी हैं क्या है, या जो है उसकी बेगमात हैं, तो जो भी है बहरहाल उसके हरम की दो औरतें, इनको जो है भेजा गया। मतलब
خزانے کا بھی پورا بھیجنا پڑتا ہے، وہ دارالخلافہ کو بھیجنا پڑتا ہے، یہاں سے عراق بھیجا جائے گا، وہاں سے جو ہے جو خلیفہ ہے اس کے پاس بھیجا جائے گا، بیت المال میں یہ سب چیزیں جاتی ہیں برابر۔ تو یہ جو ہے راجہ داہر کی دو بیٹیاں، یہاں کے کچھ لوگوں نے لکھا ہے اس طرح کی باتیں کہ یہاں سے مراد مجھے پرانا ہندوستان یاد رکھیے گا کبھی بھی، یعنی ابھی نیا جو ہے نا تقسیم کے بعد کا وہ نہیں، تو اس میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو سندھ کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سندھ کے علاقے کے ہی یہ لوگ ہیں جو یہ لکھے ہوئے ہیں بات۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ راجہ داہر کی ان بیٹیوں کو جب بھیجا گیا ولید بن عبد الملک کے پاس جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اور جب ولید بن عبد الملک نے دیکھا کہ یہ بڑی خوبصورت یہ ہے اور ان کو اپنے حرم میں بلایا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ لونڈی ہیں تو لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، اور بادشاہ کے جو ہے اس میں حصے میں آ جائیں تو خلیفہ کے تو کر سکتے ہیں، لونڈی ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے جب یہ اس کو جو ہے بھیجا گیا اس کے محل میں، تو ان لوگوں نے سازش کے ذریعے سے یہ کہا کہ تم کیا کرو گے ہمارے ساتھ، محمد بن قاسم تو پہلے ہی ہمارے ساتھ راتیں گزار چکا ہے، ہم تو باسی پھول ہیں تمہارے لیے، کوئی تازہ پھول نہیں ہے۔ تو کہا، اس میں لکھا ہے کہ بہت غصہ آ گیا خلیفہ کو، اور فوراً جو ہے حکم لکھا کہ محمد بن قاسم کو میرے پاس بوریوں میں جو ہے قید کر کے جو ہے بھیجا جائے، یعنی بوری جو ہے، بورا آپ سمجھتے ہیں لفظ جو ہے جس میں یہ مختلف جو ہے چاول آٹے وغیرہ جو ہے، اس زمانے میں یہ جوٹ کی اس کے ہوتے تھے، ابھی تو یہ پلاسٹک کے ہوتے، اس میں جو ہے ڈال کر کے اس کو سی کر کے میرے پاس لے کر کے آیا جائے، یعنی بڑی سخت سزا، موت کی سزا سمجھ لیجیے۔ اور اس طرح سے محمد بن قاسم کا خاتمہ ہوا، ایک وہ ایسا فوجی جرنیل شخص جس نے پورا سندھ کا علاقہ فتح کر کے دیا، بڑی بہادری کے ساتھ اس کا اس طرح سے خاتمہ ہوا۔ بعد میں جب یہ ختم ہو گیا محمد بن قاسم، اصل اس کو بدلہ لینا تھا راجہ طاہر کی بیٹی کو محمد بن قاسم سے، اس نے بدلہ لے لیا اس طریقے سے، تب بتایا کہ نہیں، جو ہم نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا، محمد بن قاسم نے ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا، ہم نے جھوٹی بات کہی تھی، ہمیں تو محمد بن قاسم سے بدلہ لینا تھا اپنے باپ کا، اس لیے ہم نے جو ہے ایسا کیا۔ بعد میں اسے غصہ آیا ولید کو، تو ان دونوں لڑکیوں کو، تو اس میں بھی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے سندھ کے علاقے کے لوگوں نے لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ عربی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے یہ سب بات، کہ ان دونوں کو دیواروں میں چنوا دیا، انارکلی کے چنوانے کی باتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا یہاں کی تاریخ میں، تو وہاں جو ہے ولید، اس زمانے میں ولید کے بارے میں یہ باتیں جو ہے کہ اس نے دیواروں میں چنوا دیا زندہ ان کو۔ اور ایک دوسری جو روایت ہے ان کی جو ہے تاریخ کی کتابوں کی، اس میں یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ان کو ننگا کر کے گھوڑے سے، ان کو رسی سے باندھ کر کے گھوڑوں سے جو ہے باندھ دیا، اور اس طرح سے گھوڑے ان کو لے کر کے میدان میں دوڑتے رہے، اور ان کا خاتمہ اس طریقے سے ہوا۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے سندھ کے علاقے کے لوگوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں ہے، عربی کی تاریخ کی کتابوں میں کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹی بات اس لیے بھی ہے کہ محمد بن قاسم کی وفات ولید کے دور میں ہوئی ہی نہیں، بلکہ ولید کی وفات ہونے کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک اس کی حکومت آتی ہے، تب جا کر کے محمد بن قاسم کی وفات ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے وہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ جھوٹے پروپگنڈے تھے جو ہے سندھ کے بعض لوگوں نے تاریخ میں لکھ دی ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ یہ جو صحیح بات تھی اس سلسلے کی وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے تو فتح کیا، یہاں کا انتظام بھی سنبھالا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ اسلامی حکومت پہ جو دمشق کی جو خلافت ہے اس میں، کہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو جاتی ہے، جو وقت کا خلیفہ تھا اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور حجاج، ولید بن عبد الملک نے اپنے دور خلافت میں آخر میں یہ کوشش کی تھی، تو عبد الملک بن مروان نے تو اپنے دو بیٹوں کو اصل میں ولی عہد بنایا تھا، یعنی کراؤن پرنس بنایا تھا، ایک تو ولید پہلے،
اور ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک۔ لیکن یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ خلیفہ جو ہے گدی پر جب بیٹھ جاتا تھا تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کا بھائی جس کو اس کے بعد خلیفہ بننا ہے اس کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو بنا دے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی، اکثر کی، ہر ایک کو نہیں کہیں گے، تو اکثر کی کوشش یہ تھی۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے، ولید نے بھی سوچا کہ اپنے بیٹے کو بنا دے کراؤن پرنس، اور اس میں اس کا ساتھ دیا تھا، یعنی سلیمان بن عبد الملک کو کراؤن پرنس سے ہٹانے کے لیے ساتھ دیا تھا حجاج بن یوسف نے بھی۔ حجاج بن یوسف ہمیشہ جو ہے خلافت کا نمک خار رہا جو ہے، یعنی اس نے جو ہے کبھی بھی جو بھی بادشاہ کی خلیفہ کی مرضی ہوتی تھی اس میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کی پوری زندگی ایسے ہی۔ اب یہ چونکہ سلیمان بن عبد الملک کو معلوم کہ یہ حجاج جو ہے، جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں اس میں حجاج بھی شامل ہے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور تقدیر کی ایک بات یہ بھی یہاں پہ نوٹ کر لیجیے آپ کہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ سلیمان کو ہٹائے اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنائے، اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ تو چونکہ کراؤن پرنس تو وہی تھا سلیمان بن عبد الملک، تو یہ فوراً خلیفہ بن گیا۔ خلیفہ بنتے ہی اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ حجاج کے تعلق سے، لیکن حجاج کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وفات دے دی، اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی وفات دے دی۔ تو حجاج کے تعلق سے اس کے دل میں جو دشمنی تھی وہ دشمنی اس نے حجاج نے جو فوجی کمانڈر تیار کیے تھے، ایک محمد بن قاسم جس نے سندھ کا علاقہ فتح کیا، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، ان سب کے بارے میں باتیں بعد میں آئیں۔ یہ جو ہے تین علاقوں میں جو اسلامی فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھی تھی، ان تینوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا سلیمان بن عبد الملک نے۔ تو محمد بن قاسم کی صرف آج بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ اس نے محمد بن قاسم کو فوراً بلا لیا، کہا کہ بس اب تمہارا کام ہو گیا، آپ واپس آؤ، آ کر کے اس کو قید میں ڈال دیا، بڑی تکلیفیں پہنچائی محمد بن قاسم کو، اور اس طرح سے محمد بن قاسم کا انتقال ہوا۔ ایک ایسا فوجی جرنیل جس کی بڑی اچھی تربیت کی گئی تھی اور جس نے سندھ کا پورا علاقہ فتح کر کے اسلامی جو ہے خلافت میں، اسلامی جو ہے حکومت میں شامل کیا تھا، اس فوجی جرنیل کا انجام کیا ہوتا ہے کہ صرف آپس کی دشمنی کے نتیجے میں، صرف حجاج سے دشمنی تھی سلیمان بن عبد الملک کو، کس وجہ سے کہ حجاج نے ولید کا ساتھ دیا تھا سلیمان کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی جو اس نے جو ہے کوشش کی تھی، اسی غصے کا بدلہ اس کے فوجی جرنیلوں سے لیا سلیمان نے۔ تاریخ میں اس کی یہ وہ ایسی غلطی ہے جو کبھی بھی کوئی بھی مسلمان اسلامی تاریخ کا جاننے والا اس کی اس بھیانک غلطی پر کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ وہیں سے سارا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بھائی، بس سندھ کا علاقہ فتح ہوا، پھر اس کو بلایا اور اس کی تو وفات بن قاسم کی، یہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں یہ ہوا، اور یہیں سے یہ سلسلہ رک گیا، میں آگے نہیں بڑھا پھر یہ سلسلہ۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ باتیں تھیں جو آج کی اس جو ہے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں اور دوسرے علاقوں میں فتوحات کیسے ہوئی ہیں، اب اس کے بعد قتیبہ بن مسلم کا تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا، جو افغانستان سے اوپر کے جو ایریے ہیں، جو بخارا، سمرقند وغیرہ کا علاقہ، ترمز، جہاں کے بڑے بڑے محدثین ہیں نا، وہ علاقہ قتیبہ بن مسلم کے جو ہے کمانڈری میں کیسے جو ہے فتح ہوتا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔